بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام موضوعات قرآن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ہمارا آج کا پروگرام ایمان پر ہے۔ ایمان کا جو لفظ ہے اس کا مادہ الف میم اور نون سے نکلا ہے، امن، جس کے معنی دل کا سکون پانا اور تصدیق کرنا ہے۔ ایمان کے جو اصطلاحی یا شرعی معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء سے عمل کرنا۔ فرض کریں اگر کوئی شخص زبان سے اقرار کرتا ہے اور اعضاء سے عمل بھی کرتا ہے مگر دل سے نہیں مانتا تو شریعت اسے منافق کہے گی، کیونکہ بظاہر تو وہ زبان سے اقرار کر رہا ہے، اعضاء سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، لیکن دل سے اس نے نہیں مانا تو یہ شریعت کی نظر میں منافق ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دل سے مان رہا ہے، زبان سے بھی اقرار کر رہا ہے لیکن عمل نہیں کر رہا، کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، دل سے وہ مسلمان ہے، اس کے دل میں ایمان ہے لیکن وہ عمل نہیں کر رہا، تو ایسے شخص کو شریعت فاسق و فاجر کہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام المؤمن ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ وعدے جو اس نے اپنے بندوں سے کیے ہیں انہیں پورا کرتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو لفظ ایمان ہے یا اس کے جو مشتقات ہیں وہ 437 آیات میں آئے ہیں۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کن چیزوں پر ایمان لائیں؟ کون سے امور ہیں، کون سی چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا مطلوب ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایمان سے کیا مراد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امور بتائے کہ جن پر ایمان لانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان ایمان بتائے جو کہ 6 ہیں۔ اللہ پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، انبیاء پر ایمان، اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں ان پر ایمان، آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان۔ جب ہم اللہ پر ایمان کا کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ کے وجود پر ایمان، کہ اللہ موجود ہے اور وہ زمین و آسمان کا خالق ہے، فاطر السماوات والارض، وہ ظاہر کا باطن کا علم رکھتا ہے، عالم الغیب والشہادہ، ہر چیز کا مالک ہے، کائنات کا مالک ہے اور ہر کمال سے متصف ہے، ہر وہ صفت کمال وہ اللہ کو لائق ہے اور ہر خامی سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، معبود برحق ہے۔ لا الہ الا اللہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یعنی معبودان باطل تو بہت سے ہیں، آپ دیکھیں کہ لوگوں نے بہت سی چیزوں کو اپنا معبود بنایا ہوا ہوتا ہے، لیکن جو معبود برحق ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح اس کے بہت سے خوبصورت نام ہیں، صفاتی نام، لہ الاسماء الحسنی، کہ اللہ کے خوبصورت نام ہیں۔ تو یہ پہلا ہمارا ایمان ہے اللہ کے اوپر۔ ارکان ایمان میں جو دوسرا ہے رکن، وہ ہے فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ کہ ہم یہ بات مانیں، ہمارا اس بات پر عقیدہ ہو، اعتقاد ہو، ایمان ہو کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں اور بہت ہی باعزت مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل عباد مکرمون، اور یہ کہ وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہمیں بتایا گیا، اور یہ کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف ذمہ داریاں سونپی ہیں۔
اور بعض فرشتے ایسے ہیں جو مستقل اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، اللہ کی تسبیح کرنے میں مصروف ہیں۔ اور یہ بھی کہ فرشتوں میں اللہ نے درجات بنائے ہیں، بعض فرشتے بہت اونچے درجات کے ہیں، بعض کم درجے کے ہیں۔ اونچے درجات میں جو فرشتے ہیں ان میں جبریل علیہ السلام ہیں، میکائیل علیہ السلام ہیں، اسرافیل علیہ السلام ہیں، ملک الموت ہیں، وہ فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے۔ تو ان تمام فرشتوں پر کہ یہ اللہ کی فوجیں ہیں اور اللہ کے کام میں مصروف ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، وگرنہ ہم اسلام نہیں لا سکتے۔ اسی طرح وہ کتابیں جو اللہ نے نازل کی ہیں ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ تمام کتب جو اللہ نے اپنے رسولوں پر نازل کی، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، ان میں سے 313 ایسے تھے جو رسول تھے، یعنی صاحب شریعت تھے، اللہ نے انہیں کتب عطا کی یا صحیفے عطا کیے۔ اور پھر یہ بھی کہ یہ جو کتب یا صحیفے ہیں ان میں سے 4 ایسے ہیں جو زیادہ عظمت والے ہیں، زیادہ بلند درجے والے ہیں، اور یہ توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن مجید ہے۔ اور یہ کہ جو قرآن مجید ہے یہ ان تمام کتب میں زیادہ اعلیٰ اور افضل اور بلند درجہ رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ یعنی جو دیگر کتب تھیں اللہ نے ان کی حفاظت کا وعدہ نہیں فرمایا، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تحریف ہوتی گئی، رد و بدل ہوتا گیا۔ جیسے جیسے نبی اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس کی جو قوم ہے انہوں نے اللہ کی کتاب یا اللہ کا جو صحیفہ تھا جو اس نبی پر نازل ہوا تھا اس میں تحریف کرنا شروع کر دی، اپنی خواہشات کے مطابق اس میں رد و بدل کرنا شروع کر دیا۔ لیکن قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اور یہ بھی کہ قرآن مجید جو ہے دیگر تمام آسمانی کتب کا ناسخ ہے، یعنی قرآن مجید کے آنے سے اس سے پہلے جتنی بھی کتب تھیں وہ منسوخ شمار ہوئیں، قرآن مجید نے ان کو منسوخ کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو رکن ہے وہ یہ ہے کہ رسولوں پر ایمان لایا جائے۔ رسولوں پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ یہ جو رسول تھے جو اللہ نے بھیجے اللہ کے منتخب بندے تھے، اللہ نے ان پر اپنی وحی نازل کی، اپنا پیغام نازل کیا، اللہ نے انہیں ذمہ داری دی کہ جو پیغام آپ لوگوں کو دیا جا رہا ہے آپ نے جوں کا توں وہ پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور اس پیغام کو پہنچانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں، اور یہ بھی کہ لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے کہ ہمیں تو کوئی پیغام ہی نہیں ملا یا ہمارے پاس تو کوئی رسول ہی نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ اللہ نے رسول بھیجے ہیں خبردار کرتے ہوئے اور بشارتیں دیتے ہوئے تاکہ لوگوں کا اللہ پر کوئی عذر باقی نہ رہے، وہ اس قابل نہ ہوں کہ اللہ سے کہہ سکیں قیامت کے دن کہ ہمارے پاس تو کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو معجزات دیے تاکہ لوگ ان معجزات کو دیکھ کر ایمان لے آئیں۔ اور ناظرین ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء اللہ نے انہیں بھیجا، وہ انسان تھے، وہ بشر تھے، وہ کھاتے تھے، کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، کبھی بیمار پڑ جاتے تھے، کبھی بھول جاتے تھے، پھر یاد آ جاتا تھا، اور انسان ہونے کے ناطے وہ پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، شادیاں کیں، فوت ہو گئے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے کامل بندے تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ کے منتخب بندے تھے۔ اور پھر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، صاحب حوض کوثر ہیں، صاحب مقام محمود ہیں، صاحب شفاعت عظمیٰ ہیں۔ تو ان تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر آپ کسی نبی پر بھی ایمان نہیں لائیں گے تو اسلام نہیں لا سکتے، کیونکہ یہ ارکان ایمان میں شامل ہے۔ اسی طرح ارکان ایمان کا ایک اہم رکن آخرت پر ایمان لانا ہے، قیامت پر ایمان لانا۔ یعنی اس ایمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کی ایک انتہا ہے،
یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور پھر ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ وہاں اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لے گا، جو کچھ ہم نے اس دنیا میں کیا ہے ان اعمال کے ہم جواب دہ ہوں گے اللہ کے سامنے۔ اچھے اعمال کر کے پیش ہوں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ انعام و اکرام سے نوازے گا، اگر برے اعمال کر کے پیش ہوئے ہیں تو اس کے لیے سزا ہے۔ تو قیامت سے پہلے یہ بھی قرآن مجید میں آیا ہے کہ نشانیاں آئیں گی قیامت سے پہلے، اور یہ بھی کہ قیامت کا جو علم ہے کہ قیامت کب آئے گی، یہ علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات تک محدود رکھا ہوا ہے، کسی کو یہ علم عطا نہیں کیا۔ اور یہ کہ قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں اس میں دجال کا ظہور ہے، اس میں یاجوج ماجوج کا ظہور ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ تشریف لانا ہے، امام مہدی کا تشریف لانا ہے، اس میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، اور یہ بھی کہ قیامت کا آغاز کس طرح ہوگا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ جو اللہ کے برگزیدہ فرشتے ہیں اسرافیل علیہ السلام، وہ سور میں پھونک ماریں گے۔ سور کیا ہے؟ ایک بہت بڑا جیسے بگل ہوتا ہے، وہ سور عربی کا لفظ ہے تو اس کا ترجمہ ہم بگل کے طور پہ کر سکتے ہیں۔ اس میں وہ پھونک ماریں گے اور اس کی آواز اتنی طاقتور ہوگی کہ جتنے بھی ذی روح ہیں سارے کے سارے مر جائیں گے، اور پھر وہ دوبارہ اس سور میں پھونک ماریں گے تو اس سے تمام لوگ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری شخص تک جو فوت ہوا، سب کے سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کرے گا۔ تو یہ یوم آخرت کا تصور ہے، یوم آخرت پر ایمان ہے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو اعمال کیے ہیں ان کے حوالے سے ہمیں جواب دہ ٹھہرائے گا۔ ارکان ایمان کا جو آخری رکن ہے وہ ہے تقدیر پر ایمان۔ تقدیر سے مراد اللہ کا سابقہ علم ہے جو اس نے اپنے پاس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، یعنی اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم چاہیں تو اچھے اعمال کریں، چاہیں تو برے اعمال کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے کہ ہم اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے کون سے اعمال منتخب کریں گے، اچھے اعمال کریں گے یا برے اعمال کریں گے، اور اسی مرضی اور اختیار کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہمارا حساب لے گا۔ یہ ایک بہت ہی مجمل گفتگو تھی ایمان کے حوالے سے۔ انشاءاللہ ارکان ایمان کو ہم تفصیلی سے اس پر بحث کریں گے، گفتگو کریں گے، اور ہمارا اگلا جو پروگرام ہوگا وہ اللہ پر ایمان یا توحید کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، السلام علیکم۔